السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے ٹاکسک لور۔ لیکن ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر لو، کیا جاتا ہے آپ کا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا وائس اوور پسند آتا ہے یا آپ فرسٹ ٹائم ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو جا کے وزٹ کریں، اور اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں ویڈیوز تو پھر آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور ناول پہ ویڈیوز چاہیے، اس کی ایپیسوڈ چاہیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اسی پہ نیکسٹ ویڈیوز بناؤں گی۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 15 A Toxic Lover by امیر حمزہ۔ باس یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دستگیر نے اس کے قریب آ کر بتایا۔ شہیر نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ بہرام دوبارہ زویا کے سامنے بیٹھا موبائل میں اس کی نیم بے ہوش وجود کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ ویلکم ان امریکہ، اس نے خباثت سے کہا، ہم تمہارا انتظار ہی کر رہے تھے، اب بتاؤ مجھے کب تک ڈھونڈ لو کہ مجھے۔ وہ خود کیمرے کے سامنے نہیں آیا تھا۔ شہیر پھر ایڑیوں کے بل گھوما اور زینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ بڑے سے بڑا چور کچھ ایسا لازمی چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ جیل تک پہنچ جائے۔ اس نے یہ گیم اپنی سمجھ کے مطابق کھیلی اور میں نے اپنی۔ وہ بولتا ہوا زینوں پہ چڑھتا جا رہا تھا۔ دستگیر اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ زویا ویسے ہی ہوش سے لاتعلق کرسی پہ گردن گرائے بیٹھی تھی۔ بہرام نے اس کا منہ پکڑا۔ دیکھو بیچاری مرنے والی ہو رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے اسے تم پہ بہت مان ہے کہ تم اسے بچا لو گے اور میں اسے مار نہیں سکوں گا۔ وہ پھر سے ہنسا۔ زویا کا جبڑا دانت پیس کر بے رحمی سے دبایا۔ زویا درد سے کراہی تھی۔ وہ ہاتھویں زینے پہ جا رکا تھا۔ اس نے گردن تیرچھی کر کے دستگیر کو دیکھا۔ ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے اس تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ وہ رکا ہے نا؟ اس نے تائید چاہی۔ دستگیر ویسے ہی الجھی نظروں سے سر کو جنبش دیتی تھی۔ شہیر 7ویں سیڑھے پہ کھڑا دیوار کی جانب پلٹا جو سیڑھیوں کے بالکل ساتھ ہی تھی۔ وہاں ایک لیمپ لگا تھا۔ اس نے لیمپ کا پیچ کھولنا شروع کیا۔ لیمپ کو بالکل کھول کر اس نے وہاں سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا جو لیمپ کا ہی حصہ لگتا تھا۔ اس نے اس کیمرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور لمحے اس کے لیے کچھ پیچھے چلے گئے۔ کچھ دن پہلے جب وہ امریکہ آیا تھا، یہیں اس سیڑھی پہ کھڑا ہو کر اس نے یہ کیمرہ زویا کو یہ کہہ کر یہاں فٹ کیا تھا کہ مجھے پتا ہے تم یہاں بالکل سیف ہو، پر یہ کیمرہ میں اپنے اندر کے ڈر کو خاموش کرنے کے لیے یہاں فٹ کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زویا کو بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس نے تابیداری سے سر ہلا دیا۔ بہرام سرد لہجے میں نفرت بھرتے ہوئے بولا، کیا میں اسے نہیں مار سکتا؟ اس نے زویا کے ماتھے پہ پسٹل رکھا۔ اس کے صرف ہاتھ دکھائی دیتے تھے۔ اگر میں چاہوں تو اسے ابھی ختم کر دوں، لیکن اس نے زویا کے ماتھے پہ 1-2 بار پسٹل رکھ کر اس سے اس کا ماتھا ہلکا ہلکا ٹھونکا۔ میں اس سے پہلے تمہیں ختم کروں گا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ میں کیا چیز ہوں، اس نے کہہ کر موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ بند کی اور زویا پہ ایک تنفر بھری نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ شہیر تب بھی ہلکا سا مسکرایا تھا اور شہیر کے آج بھی چہرے پہ ہلکی سی مسکان دوڑ گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دستگیر کو دیکھا جس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جو باؤنڈریز میرے لیے سیٹ کر کے گیا ہے اب وہ خود ان میں واپس آئے گا، اور ہم جب تک اس پہ ہر چیز تنگ نہیں کر دیتے بس یہ ظاہر کریں گے کہ گیم وہی کھیل رہا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا، زینے اتر کر دستگیر کے مقابل آیا۔ ٹھیک ہے؟ دستگیر کے چہرے پہ دبدبا سا جوش پھیل گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ شہیر کو نہیں بلکہ شہیر سب کو بچاتا ہے۔ اس کے پاس ہر وقت ایک ایسا پلان ہوتا ہے جس سے سامنے والے کی پورا کھیل ہی پلٹ جاتا ہے۔ اس نے بغیر تعمیل سارے لا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ شہیر اور دستگیر لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ سب کچھ ایک فلم کی طرح ان کے سامنے چل رہا تھا۔ جب بہرام اور اس کے آدمی زویا کو لے کر وہاں سے نکل گئے تو کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تھے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی اور پھر موبائل کو میز پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ شہیر نے بہرام کا نیم زرد موم بتی کی روشنی میں چہرہ دیکھ لیا تھا۔ بس وہ جیسے ہی بولا دستگیر نے پوز کا بٹن دبایا اور بہرام کی تصویر کا اسکرین شاٹ لے کر اسی طرح فیکس کروا لیا تھا۔ جب شہیر کے ہاتھ میں بہرام کی تصویر تھی تو اس نے دستگیر کو دیکھا۔ اب تم جانتے ہو نا ہم نے کیا کرنا ہے؟ دستگیر نے سر ہلایا۔ بہرام پہ دنیا اتنی تنگ کہ وہ خود چل کر ہمارے پاس آئے گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ شہیر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ٹانگیں پھیلا کر سامنے میز پر رکھ لی۔ اس کے موبائل پہ دوسری ویڈیو بھی آ گئی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس وقت زویا نہیں وہ رسیوں میں جکڑا اس بند کمرے میں ہے اور اس کے اعصاب دکھ رہے ہیں، پر یہ تکلیف اب بس کچھ دنوں کی تھی۔ وہ بہرام کو دیکھ لے گا۔ بہرام کا چہرہ دیکھ کر اسے وہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اس کی پہلی ملاقات بہرام سے کہاں ہوئی تھی۔ وہ اسی سوچ نے اسے الجھا دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے ارمان سچ میں اس سب میں بے قصور ہے۔ وہ رات دیر گھر سے آیا تھا۔ اس کا ارادہ اسی وقت ماں سے بات کرنے کا تھا، پر اس وقت ماں سو چکی تھی، اس لیے اس نے کل بات کرنے کا سوچا۔ اگلے دن جب وہ آفس کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا تو وہاں ماں پہلے سے ہی موجود تھی۔ گڈ مارننگ ماں، اس نے بشاشت سے کہا۔ ماں اس کے اندر پہ
چونکی، اس کے انداز پہ چونکی۔ انہیں ارمان کے چہرے پہ کچھ خاص تاثر نظر آیا۔ گڈ مارننگ، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو۔ ان کا انداز سوالیہ تھا اور نگاہیں جانچتی تھی۔ وہ جیسے پہلے ہی اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ ارمان کس بات کو لے کر خوش ہے۔ ارمان ان کی بات پہ ہنس دیا اور کرسی کھسکھسا کر اس پہ بیٹھا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے ماں، اس نے تمید باندھنی چاہی۔ ماں نے ہاتھ جھلایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئی، یعنی وہ چاہتی تھی کہ ارمان سیدھا مدعے پہ آئے۔ ارمان نے گہرا سانس لیا۔ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ آج میرے ساتھ اسے دیکھنے جائیں۔ ماں کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ دیر بس اسے دیکھتی رہی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھی، چہرے پہ قوس و قزح کے رنگ تھے۔ پھر وہ اسے حیرت سے مسکرا کر بولی، پر پرسوں تک تو تم نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارمان ان کی بات پہ جھم کر بولا، پرسوں تک مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ میں محبت نہیں کر سکتا، پر کل شام مجھے احساس ہو گیا کہ میں محبت کر چکا ہوں۔ کسی کے وجود کو دیکھتے رہنے کی خواہش ہی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ ماں، دل کرتا ہے ہم بس اسے ہی دیکھتے رہیں۔ ماں اس کی بات پہ اور اچنبھے میں مبتلا ہو گئی۔ یہ تو ان کے ارمان کا لہجہ تھا ہی نہیں، یہ تو کسی عشق میں ڈوبے شخص کے الفاظ اور لہجہ تھا۔ ماں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں بہت خوش ہوں ارمان کہ تمہیں اپنی خوشی اتنی جلدی مل گئی۔ بتاؤ کب لے کر جا رہے ہو مجھے اس سے ملوانے؟ وہ سچ میں اپنے بیٹے کی خوشی سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ انہیں ارمان کے چہرے کی مسکان بہت عزیز تھی۔ لڑکی جیسی بھی ہو، کہیں کی بھی، اگر اسے ارمان نے پسند کیا ہے تو وہ اسے پورے مان سے اپنے گھر لائیں گی، انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی۔ میں ابھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکل رہا ہوں، جیسے ہی وہاں سے فری ہوتا ہوں پھر آپ کو اور جیا کو لے کر وہاں جاؤں گا۔ آپ میرے بیٹے کو بھی بتا دیجیے گا کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے ایک دوست کا انتظام کر لیا ہے۔ وہ کہہ کر ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ماں کو لگا جیسے آج ان کے گرد ہر طرف بہار پھیل گئی ہے۔ اسی اولاد کے لیے تو انہوں نے اتنے بڑے فیصلے یوں آنکھیں بند کر کے کیے تھے۔ بے شک ماں کی محبت اولاد کے لیے اندھی اور بہری ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی محبت کے آگے نہ کچھ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی سن سکتی ہیں، بس کرتی چلی جاتی ہیں، چاہے اس میں خود کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ صبح نے اپنی کرنوں کے حصار میں بھائی تنویر کے بنگلے کو بھی لیا ہوا تھا، جس کے لان میں چلتی ہوا میں عائشہ آپی میمونہ کے ساتھ بیٹھی صبح کی چائے پی رہی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں سے رابطے ختم ہو جانا بھی چہرے کی ربائی چھین لیتا ہے، اور عائشہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے رات بھی بہت بار شہیر کا نمبر ٹرائی کیا پر وہ بند جا رہا تھا۔ اس نے دستگیر کے نمبر پہ بھی کال کی پر وہ بھی بند تھا۔ عائشہ رات سے ہی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ دل میں عجیب و غریب وہم آ رہے تھے۔ پہلے وہم یہی تھا کہیں مجھے میرے بار بار ناراض ہو جانے کی وجہ سے چھوڑ تو نہیں دیا۔ یہ بات اس کے دل میں انابیہ کی بات یاد کرتے ہوئے آئی تھی، جب انابیہ نے اسے کہا تھا کہ زیادہ نخرے کرو گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو کیا یہ سچ میں؟ اس کے دل پہ جیسے وار ہوا تھا۔ چائے اسے آج بہت کڑوی لگ رہی تھی، بس جان مار کر پی رہی تھی۔ خود کو کمپوز کر کے وہ اس وقت بہت مشکل سے بیٹھی تھی، ورنہ اس کا دل تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے، اتنی دور کہ شہیر اس سے مل جائے۔ تمہیں ارمان کیسے لگے؟ آپی نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اس نے غائب دماغی سے انہیں دیکھا۔ جی، اس کا انداز بھی کھویا ہوا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں عائشہ تمہیں ارمان کیسے لگے؟ وہ اس کی طرف رخ کر کے اب اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ انہوں نے خالی مگ میز پہ رکھ دیا تھا۔ اب وہ آرام سے عائشہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ نے بہت کوشش کر کے اپنے دماغ کو اس قابل کیا کہ وہ آپی کی بات کا جواب دے سکے۔ ٹھیک ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا تو آپی نے بے سختہ دل پہ ہاتھ رکھا۔ اتنی پرسنالٹی والے بندے کو تم کہہ رہی ہو کہ بس ٹھیک ہے؟ ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو مرد کی تعریف کرنا انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ ان کی بات پہ وہ بے سختہ مسکراتی۔ اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے چائے کے مگ کو ہونٹوں سے لگا کر اس سے سپ بھر کر پوچھا۔ میری زندگی کی کتاب میں، آپی نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ عائشہ پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ تم نے بتایا نہیں، دیکھو اب ٹھیک سے بتانا۔ عائشہ کو ان کے انداز پہ حیرت ہوئی کہ وہ اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی ہیں۔ اس نے یہ سوال جب آپی سے کیا تو انہوں نے بے ساختہ ہنکی سے کہا سچ، اور عائشہ نے سچ کہہ دیا، بالکل زہر جیسے۔ آپی نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ غلط بات؟ ان کی بات عائشہ نے پوری کی۔ ہاں جی غلط بات، کسی کے گھر میں گھس کر اس کی گھر کی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھنا بہت غلط بات ہوتی ہے۔ انہیں تو بھائی تنویر کا بھی ڈر نہیں تھا، کیسے مجھے دیکھے چلے جا رہے تھے۔ وہ دانت کچکچا کر بول رہی تھی۔ آپی میمونہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ اچھا اس بات کو بھی ایک طرف رکھ دو، سمجھو انہوں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، بس تم نے انہیں دیکھا ہے، تو کیا تب بھی اچھے نہیں لگے؟ عائشہ نے لب بھینچ کر کوفت زدہ مسکان سے سر نہ میں ہلایا۔ مجھے پھر بھی وہ اچھے نہیں لگے۔ آپی نے اس کی بات پہ دان جمائے۔ تمہیں کوئی مرد پسند بھی آتا ہے؟ مجھے تو تم میں مین ہیٹر نظر آتی ہے، جو عورت مارچ پہ بھی بہت جلد جانے لگے گی۔ اس نے آپی کی باقی باتیں نہیں سنی تھی، بس اس کا دماغ تمہیں کوئی مرد پسند بھی آتا ہے پہ ہی رک گیا تھا۔ وہ آپی کو اب کیا بتائے کہ جو اسے پسند آیا ہے، اس کے آگے اب کسی اور سے محبت اور اس سے پسند کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
آپ ہی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ہی نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹھو آرام سے۔ عائشہ جھنجھلا گئی، میں نہیں بیٹھ رہی۔ آپ ہی نے اسے آنکھیں دکھائی پر پرواہ کسے تھی، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ لڑکی بھی، آپ ہی کو لگا وہ شرما گئی۔ پاکستانیوں کی سب سے بڑی غلط فہمی لڑکی کا رشتے کی بات پہ منظر سے ہٹنا، شرما جانا تصور کیا جاتا ہے، یا اس کی رضامندی، پر یہ علامت انکار کی بھی ہو سکتی ہے یا عدم رضامندی کی بھی۔ یہ تقریباً دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب وہ بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ رائم کی شریر حرکتوں سے وہ محظوظ ہوتی تھی۔ آپ ہی کچن میں کوئی کام کر رہی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی بچوں کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی کہ تبھی اسے بھائی تنویر کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کے ساتھ جیا اور اس کی ممی تھی۔ ارمان ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ بھائی تنویر ان کے سامنے تقریباً پہنچنے کو ہو رہے تھے۔ آئے نا پلیز۔ انہوں نے لاؤنج میں آ کر عائشہ کو دیکھا۔ میمونہ کدھر ہیں؟ وہ کچن میں۔ عائشہ جلدی سے کھڑی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور ان دونوں کو دیکھ کے سلام کیا۔ یہ ہیں عائشہ، ماں نے بھائی تنویر سے پوچھا۔ تبھی لاؤنج میں ارمان بھی داخل ہوا تھا۔ اس کی ویسی ہی مسکراتی نظروں کی تپش جب عائشہ کے وجود پہ پڑی تو وہ بے چین سی ہو گئی۔ ارمان ماں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جی یہ ہے میری بیوی کی چھوٹی بہن عائشہ۔ عائشہ کو جبراً مسکرانا پڑا۔ ماں قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ بہت خوبصورت، انہوں نے دل سے کہا تھا۔ جیا بھی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے لگی۔ عائشہ ہکا بکا سی بس انہیں دیکھتی رہی تھی۔ بھائی تنویر وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ وہ میمونہ کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے جانے سے پہلے عائشہ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ انہیں بٹھائے۔ عائشہ جیا سے جدا ہو کر مسکرائی۔ آئیں بیٹھیں۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کر کے بلایا تاکہ وہ بچوں کو اندر لے جائے اور بے ترتیب کشن درست جگہ رکھنے لگی۔ اور بس بچے کھیل رہے تھے تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے صفائی دی۔ انہیں اٹس فائن۔ ماں مسکرا کر بیٹھ گئی۔ عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ ماں چست ٹراؤزر اور گھٹنوں سے اونچی قمیض میں ملبوس سی، چہرے پہ میک اپ تھا، گلے میں ہیروں کا نیکلس پہن کر وہ بہت اعتماد اور ادا سے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ میری امی تو کبھی اتنا تیار نہ ہوتی، اس نے دل میں سوچا اور بیٹھ گئی ماں۔ اور جیا ڈبل صوفے پہ بیٹھی تھی اور ارمان کے قریب رکھے سنگل صوفے پہ موجود تھا۔ عائشہ نے ایک ناگوار نظر اس پہ ڈالی جس پہ وہ بس لب بھینچ کر مسکرا دیا۔ آپ ہی میمونہ کے آنے کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، عائشہ سے ہلکے پھلکے سوال کرتے رہے جن کا وہ بے دلی سے دے رہی تھی۔ پھر وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ بس اب ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ ہی نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانا کھا کر جائیں، پر ماں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ تم سچ میں بہت خوبصورت ہو، جیا جانے سے پہلے اس کے گلے لگ کر بولی تو بے سختہ مسکرا دی۔ اسی جیا کی تعریف بہت اچھی لگی تھی۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ جیا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم کہہ سکتی ہو، اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ عائشہ کی مسکان گہری ہو گئی۔ اسے ساری لا دیا تو جیا آگے بڑھ گئی۔ ماں نے بھی اسے محبت سے گلے لگایا تھا۔ جب وہ لوگ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ماں نے پلٹ کر میمونہ آپی کو اپنے قریب بلایا تھا۔ عائشہ لاؤنج میں کھڑی تھی۔ ماں آپی میمونہ سے مسکرا کر جیسے کچھ پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے گردن ترچھی کر کے عائشہ کو دیکھا، پھر اپنی بات دوبارہ جاری رکھی۔ اور یہی وہ نظر تھی جس سے عائشہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو عائشہ نے آپی سے پوچھنا بھی چاہا کہ ارمان کی ماں انہیں کیا کہہ رہی تھی، پر انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کچھ خاص نہیں۔ پر عائشہ کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ اسے اب اس گھر میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اجنبیت سی ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ جیسے جیسے شام ہوتی گئی اس کی بےقلی بڑھتی چلی گئی۔ وہ آخر مجبور ہو کر آپی میمونہ کے پاس آئی۔ میں نے گھر واپس جانا ہے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ عائشہ نے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، پر کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان سی ہوگی۔ بس میرا دل نہیں لگ رہا، اب ابو یاد آ رہے ہیں۔ آپ پلیز بھائی تنویر کو کہیں کہ مجھے آج ہی گھر واپس چھوڑیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کب رندی اور کب اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آپ ہی میمونہ کے تو رنگ ہی اڑ گئے تھے اسے روتا دیکھ کر۔ ہوا کیا ہے عائشہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس ہے۔ عائشہ نے ان کی گرد باہیں پھیلا لی۔ بس مجھے ابو یاد آ رہے ہیں، میں نے ان کے پاس جانا ہے، آپ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں ابھی۔ عائشہ ابھی کیسے جانا مجھے نہیں پتا، آپ بس بھجوا دیں۔ آپ ہی سے اپنے ساتھ بیڈ پہ لے آئیں۔ بچے اسے آنکھیں پھیلا کر دیکھ رہے تھے۔ عائشہ ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ عائشہ نے نام سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ابو، سفیان اور امی آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں دیکھے بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوا، بس ابو یاد آ رہے ہیں۔ میں ابو کو کال کر دیتی ہوں کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں۔ آپ ہی ہڑبڑا گئی۔ انہوں نے منع کیا کہ وہ کل اسے تنویر کے ساتھ بھجوا دیں گی، پر وہ نہ مانی۔ اس نے ضد کر کے ابو کو بلوا لیا۔ جب ابو آئے تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ عائشہ میرے بچے کیا ہوا ہے؟ ابو تفکر سے گویا ہوئے، ان کے سینے سے وہ بہت مضبوطی سے لگی تھی۔ آپ نے ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی، وہ گلے کرنے لگی تھی۔ ابو مسکرا دیے۔ بیٹا میں تمہاری طرف سے بے فکر تھا، مجھے پتا تھا تم اپنی بہن کے گھر ہو، تو بہن کے گھر ہوں تو اس کا کیا مطلب، یہاں بے شک مر جاؤں اور آپ پلٹ کر دیکھیں بھی نہ۔ ابو نے اسے ناراضی سے دیکھا، وہ ان کے سینے سے ویسے لگی ہوئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے اسے نرمی سے ٹوکا تھا، تبھی آپ ہی آگے آ گئی۔ ہٹو بھائی، ابو کو بیٹھنے دو۔ ابو آپ بیٹھے، اس کا تو دماغ ہل گیا ہے۔ انہوں نے اس کا شانہ پکڑا اور پیچھے کیا، پر ابو نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ صوفے پہ لے کر بیٹھ گئے تھے۔
میری بچی کو کچھ نہ کہو، انہوں نے اسے لاڈ سے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں ہم تو ہیں ہی نہیں آپ کی اولاد، میں اور سفیان تو دربار سے ملے تھے، آپ ہی کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ابو بس ان کی بات پہ ہنس دیے تھے، اور وہ یوں ہی نہیں کہتے تھے کہ میمونہ اپنی امی پہ ہے۔ میمونہ کی حرکتیں اور باتیں بھی بہت ملتی تھیں۔ عائشہ اپنے ابو کے سینے سے لگ کر بیٹھی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سب یہیں رہ جائے گا، پر اسے غلط لگ رہا تھا۔ رات شہر پہ گہری ہو رہی تھی، عائشہ کے گھر پہ وہ سیاہی کی طرح گرتی جا رہی تھی۔ وہ ابو کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس کی نظر جب اس گلابی بھالو پہ پڑی تو اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھتے ہوئے بھالو سے نظر ہٹائی اور واش روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہونا چاہتی تھی اور وہ اب شہیر ملک کو کچھ دیر نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ ابو بیٹھ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھے اپنے موبائل میں مصروف تھے، اور امی وہیں ان کے قریب بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ انہوں نے آخری سوٹ طے لگا کر رکھا اور چہرہ اٹھا کر ابو کو دیکھا۔ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ ہچکچا رہی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ابو اس بات کے لیے مشکل ہی مانیں گے۔ انہوں نے لب بھینچ کر سر ہلایا، نظریں موبائل پہ ہی تھی۔ کمرے میں سفید روشنیاں بکھری تھی، ہر چیز امی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ اضطراب میں گھری لگتی تھی۔ وہ تنویر کا ایک دوست ہے، بہت اچھی فیملی ہے، ابھی عائشہ وہاں گئی تھی تو وہ لوگ بھی وہاں آئے تھے۔ انہیں عائشہ پسند آ گئی ہے اور وہ ہماری طرف منگنی کی غرض سے آنا چاہتے ہیں۔ امی نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ابو کو ان کی بات پہ جھٹکا لگا۔ انہوں نے انہیں دیکھا تو آنکھوں میں حیرت تھی۔ پر ہم ابھی عائشہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ امی کو اسی جواب کی امید تھی، پر وہ پھر بھی جھنجھلا گئی۔ ابو نے موبائل کی اسکرین بجھا کر اسے سینے پہ رکھا اور نارمل انداز سے امی کو کہا، کیونکہ عائشہ نہیں چاہتی، وہ بھی پڑھنا چاہتی ہے۔ امی نے سر چٹکا۔ ہاں ٹھیک ہے، خوب پڑھائیں اسے۔ جو پہلے رشتے آتے ہیں نا لڑکیوں کو، یہ اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، جنہیں ہم آنکھیں بند کر کے بس ٹھکراتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ابو کے چہرے پہ بیزاری پھیلنے لگی، پر وہ خاموش رہے، کیونکہ امی جلے ہوئے انداز سے بول رہی تھی۔ میں بھی کوئی اس کی دشمن نہیں ہوں، بس ڈرتی ہوں۔ ابو نے بھاؤں اوپر لے جا کر ان سے پوچھا، کس بات سے؟ امی جانتی تھی ابو کی ان کی بات بے دلی سے سن رہے ہیں، پر وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو آپ عائشہ کے رشتے کے لیے کہاں بھاگتے پھریں گے، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں سے کمائیاں کر کے عائشہ کی شادی کا انتظام کروں گی؟ ایک بھائی ہے اس کا، وہ بھی چھوٹا، جو ابھی تک خود نہیں سنبھلا۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو عائشہ رل جائے گی، سفیان تو پھر کہیں نہ کہیں کر ہی لے گا۔ مرد کو لڑکی ہر عمر میں مل جاتی ہے۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کپڑے اٹھائے اور ایک سنجیدہ نظر ابو پہ ڈالی۔ پر لڑکی کی عمر ایک بار ڈھلنے لگی تو اس کی شادی کے ستارے سب سے پہلے گردش میں آتے ہیں۔ وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ابو جن کے چہرے پہ بیزاری اور ناگواری تھی، اب ان کے چہرے کے تاثر بدل گئے تھے۔ ان کی بیوی نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ اگر انہیں کل کو کچھ ہو گیا تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ وہ اسی کمرے میں موجود ہے جہاں زویا بندی تھی۔ شہید نے اس کاٹ کباڑ سے بڑے کمرے کو یاد سے دیکھا۔ اس کرسی پہ ہاتھ لگا کر زویا کے وجود کو محسوس کرنا چاہا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہا جو زویا برداشت کر رہی ہوگی۔ اس بار پھر سے موبائل لوکیشن نکلوانے پہ جس جگہ کا معلوم ہوتا وہ وہاں پہنچے، پر انہیں سوائے اس موبائل کے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ موبائل اسی کمرے میں موجود کرسی پہ رکھا تھا، دستگیر اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ شہیر کے ہاتھ میں وہی موبائل تھا جس سے اسے ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ باس، وہ کام ہو گیا ہے، پرسوں اس کھیل میں نیا موڑ آئے گا۔ شہیر نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا اور سر کو ہلکی سی جنبش دے کر وہ اس کمرے سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے، اس لیے وہ ظاہر یہی کر رہے تھے کہ وہ بہرام کے بنے جال میں پھنس رہے ہیں۔ جہاں وہ انہیں بلا رہا ہے وہاں وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، پر بہرام یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود اب بہت جلد پھنسنے والا ہے۔ شہیر اس کمرے سے باہر آ کر ابھی گاڑی میں ہی بیٹھا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ مشکل ہو رہی ہے مجھے ڈھونڈنے میں، اس نے جیسے ہی کال اوکے کی تو دوسری جانب سے بہرام کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شہیر کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ تمہیں کتنے پیسے چاہیے زویا کو چھوڑنے کے؟ بہرام اس کی بات پہ کھلکھلا کر ہنسا۔ میں اپنے کام میں بے وفا نہیں ہوں شہیر ملک، تم مجھے آفرز دینے میں وقت ضائع نہ کرو اور جلد مجھے ڈھونڈ لو، ورنہ تمہاری کزن مر جائے گی، وہ بہت اذیت میں ہے، اس نے محظوظ لہجے میں کہا۔ شہیر نے بے سخت اپنے لب بھینچے، اس کی آنکھوں میں زخمی شیر جیسی وحشت تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گے بہرام، اس نے اسے وارن کیا، یہ وقت بتائے گا، بہرام نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ شہیر نے موبائل ڈیش بورڈ پر اچھالنے کے انداز سے چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس بہرام کو نہیں چھوڑے گا، اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح گھر میں عجیب سا تناور رہا جسے عائشہ نے بھی محسوس کیا۔ امی ابو سے بات نہیں کر رہی تھی، ابھی بھی خاموش سے تھے۔ عائشہ جونی جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے جتنی چھٹیاں لی تھی ان میں سے ابھی کچھ چھٹیاں
رہتی تھی، پر وہ گھر میں رہی تو پاگل ہو جائے گی، اس لیے اس نے یوں نہیں جانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ شیر کے گھر جائے گی، شاید وہ بیمار ہو۔ تبھی وہ یونی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اٹھ کر اپنا پرس اور کتابیں اٹھانے کے لیے لاؤنج میں چلی گئی۔ جب سفیان بھی ہال سے نکل گیا تو امی نے انداز کو سرسری بنا کر ابو کو مخاطب کیا، وہ لوگ 1-2 دن میں شاید آئیں گے، آپ عائشہ سے بات کر لیں یا میں خود کر لوں گی۔ ابو نے خوف سے انہیں دیکھا، اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ عائشہ بھی ہماری زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جائے، اور جہاں تک اس کی پڑھائی کی بات ہے تو تنویر کو میں کہہ دوں گی کہ وہ انہیں پہلے ہی بتا دے کہ عائشہ اپنی پڑھائی لازمی مکمل کرے گی۔ وہ کہہ کر ابو کو دیکھنے لگی تھی جو بے بس ہو کر رہ گئے تھے، پھر وہ خاموشی سے کھڑے ہوئے، پر ہم پھر بھی شادی جلدی نہیں کریں گے، شادی تب تک نہیں ہوگی جب تک عائشہ نہیں چاہے گی، میں اپنی بچی پہ زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر ہال سے نکل گئے۔ امی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سکون کا سانس لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ امی خوشی سے بڑبڑا کر کام میں لگ گئیں۔ وہ آج بہت خوش تھے۔ وہ ابو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ابو نے اسے پکارا، جی ابو۔ اس نے چونک کر پوچھا، پر ابو جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ عائشہ سے خود پہلے بات کریں گے، پر ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے سر جھٹکا، کچھ نہیں، بس یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہاری پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے نا؟ عائشہ نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا، ابو آپ بات بدل رہے ہیں۔ ابو ہنس دیے، انہوں نے سر نامے لایا، نہیں میں نے یہی پوچھنا تھا۔ ابو کہہ کر سامنے دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی سے اس کے رشتے کی بات نہیں کر سکتے تھے، انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی بیوی ٹھیک کہتی ہے کہ جو باتیں ماں بیٹی سے کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا، پھر بے شک اس کی اولاد سے کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو۔ ابو اسے یونی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی ساری کلاسز اینڈ ہوں گی وہ نابیہ کو لے کر شہر کے گھر جائے گی، پر اسے نا امید یونی آنے پہ ہوئی کیونکہ نابیہ نہیں آئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اچانک سے۔ عائشہ کو غصہ تو بہت آیا، پر وہ بس ضبط کر کے پھر یونی میں اس کا دن بہت برا گزرا۔ بڑی مشکل سے ساری کلاسز لینے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ عائشہ شہر کے گھر اب اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے نابیہ کو ٹھیک ہونے کے بعد جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب امی اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ؟ عائشہ کے کمرے میں امی اس وقت آتی تھی جب انہوں نے اس سے کوئی بہت خاص بات کرنی ہوتی تھی۔ ہاں میں، وہ کر کے کہتی بیڈ پہ عائشہ کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے بیڈ پہ رکھے بھالو کو دیکھا، یہ کہاں سے آیا؟ عائشہ نے ان کے سوال پہ سٹ پٹا گئی، جبکہ اس نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ وہ اس سوال پہ نابیہ والا جواب دے گی، پر اب اچانک سے اس نے کچھ نہ بولا گیا۔ یہ مجھے نابیہ نے دیا تھا جب آپ اور ابو ان کے دوست کا پتہ لینے گئے تھے اس دن، یہ نظر چرا کر بولی تھی۔ امی نے اس بات پہ زیادہ توجہ نہ دی، وہ خود سوچ رہی تھی کہ یہ بات کہاں سے شروع کریں، کیونکہ ابو نے کہہ دیا تھا کہ وہ عائشہ سے بات نہیں کر سکیں۔ اب امی نے ہی کرنی ہے جو بھی کرنا ہے، اس لیے امی کچھ شش و پانچ میں تھی۔ انہوں نے گلا صاف کیا۔ وہ عائشہ میں کہہ رہی تھی کہ اب تم بڑی ہو گئی اور تمہاری پڑھائی کا بھی بس آدھا سال رہتا ہے، تو وہ اتنا کہہ کر رکی۔ عائشہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے امی کو بغور دیکھا، پر میں ابھی شادی نہیں کروں گی امی۔ اس نے جو محسوس کیا اس کا جواب دے دیا۔ امی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیوں؟ عائشہ کے اعصاب تن گئے۔ اسے لگا تھا کہ اسے غلط محسوس ہو رہا ہے، شاید امی نے کوئی اور بات کرنی ہو، لیکن اب اس کیوں کے بعد اسے پکا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے پڑھنا ہے۔ امی نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا، بیڈ پہ ایک پیر اوپر رکھ کر وہ نارمل انداز میں بولی، ہاں تو ہم نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو گی، انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امی نے فوراً کہا تو عائشہ کا گلا سوکھ گیا۔ ایک یہی تو بہانہ تھا اس کے پاس، وہ بھی ابھی کچھ بھی کہتی کہ امی نے کہا لوگ اچھے ہیں، تنویر کے دیکھے والے ہیں، امیر ہیں، اور تم نے ہی کہا تھا کہ اپنوں میں نہیں کرو گی، اب غیروں میں اتنا اچھا رشتہ ہے تو انکار نہ کرو۔ عائشہ کے دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تنویر کے دیکھے والے لوگ، او خدارا ارمان! اس کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ میں وہاں بھی نہیں کروانا چاہتی۔ اس کا انداز زور ٹوک تھا۔ امی سے غصے سے دیکھا، پھر کہاں کروانا چاہتی ہو؟ میمونہ نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، تمہیں کوئی پسند بھی نہیں ہے، پھر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ امی اچانک سے پھٹ پڑی تھی۔ عائشہ خاموش سی ہوگی۔ کیا وہ امی کو بتا دے؟ اس نے دل میں سوچا، کیونکہ اس وقت لگ رہا تھا کہ آپ ہی میمونہ ویسے ہی پوچھ رہی ہیں، پر اب تو بات رشتے تک پہنچ گئی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے امی کو پکارا، امی! اب کی بار وہ شش و پنج میں گھری تھی۔ امی نے جیسے ہی اسے دیکھا تو عائشہ نے کہنا شروع کر دیا، میں نے آپ ہی میمونہ سے جھوٹ کہا تھا، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ اس کا جملہ جیسے ہی مکمل ہوا امی نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ عائشہ کترا گئی۔ اس کے کھلے بال اس کے منہ پہ آ گئے تھے۔ میں جانتی تھی تم ایسی کوئی گل کھلا کر بیٹھی ہو، تبھی بار بار انکار کر رہی ہو۔ میں نے تمہارے ابو کو کہا بھی تھا کہ اسے زیادہ نہ پڑھاؤ، نہیں، پر وہ نہیں مانے۔ اب دیکھ لیں نتیجہ۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عائشہ کو بالوں سے پکڑ کر دیوار میں دے مارے۔ عائشہ نے ہمت کر کے چہرے سے بال سمیٹے اور امی کو دیکھا، امی پلیز ابو کو نہ بتانا۔ امی نے اس کا منہ دبوچا۔
ارادہ ان کا جوتی اٹھا کر مارنے کا تھا، پر بس پھر رہنے دیا۔ اپنی یہ للو پتھو بند کرو عائشہ، تمہیں ذرا برابر کی غیرت نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ امی نے اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑا، ان کا گلا رند گیا تھا۔ وہ عائشہ کو رو رہی تھی پر چوٹ ان کے دل کو لگ رہی تھی۔ انہیں عائشہ سے یہ امید نہیں تھی۔ عائشہ ان کے قریب ہوئی، ان کے ہاتھ پکڑے۔ امی میری ایک بار بات سن لیں، دیکھیں وہ اچھا ہے، کچھ دنوں میں اپنی کزن کو ہمارے گھر رشتہ لینے بھیج دے گا، پلیز امی تب تک انتظار کر لیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو میں پھر آپ کی مرضی سے شادی کر لوں گی، پر پلیز امی اسے ایک بار دیکھ تو لیں۔ امی نے اسے دھکا سا دیا، وہ بیک گراؤنڈ سے لگی۔ امی اٹھ کر جانے لگی تھی، اس نے امی کے پیر پکڑ لیے۔ امی پلیز مان جائیں، پلیز ایک بار۔ امی جو بیڈ سے اٹھ رہی تھی اٹھ نہ سکی، عائشہ روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ امی کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے عائشہ کو آہستگی سے اپنے پیروں سے دور کیا اور کھڑی ہوگی۔ اسے کہو رشتہ بھیجنا ہی ہے تو 1-2 دن میں بھیج دیں، ورنہ پھر میں وہیں کروں گی جہاں کا بھی ابھی میں نے تمہیں بتایا ہے، اور اس پہ اگر تم نے کوئی واویلا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کہہ کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی تھی۔ عائشہ کو پہلے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہ آیا، اور جب آیا تو اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر شہیر کو کال کی، پر اس کا نمبر پچھلے کچھ دنوں کی طرح بند ہی تھا۔ عائشہ جھٹلا کر موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ اب وہ شہیر سے کیسے رابطہ کرے؟ اسے امی نے 2 دن کا وقت دیا تھا، جس میں سے 1.5 دن گزر گیا تھا۔ یہ دوسرے دن کی دوپہر کا وقت تھا جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ امی اس وقت لاؤنج میں موجود تھی، اسے دیکھ کر پوچھنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ انابی کی طرف جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی، اس نے نظر چڑھا کر جواب دیا۔ امی اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ امی صوفے سے کھڑی ہوئی اور اس کے پاس ہی جاؤ، اور آج جب اس سے مل کر آؤ تو کوئی جواب بھی لانا، ہاں نہ کے بغیر میں تمہیں اس گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، امی نے سپاٹ لہجے سے کہا، اور عائشہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر شہیر ملک کے بنگلے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسی کے رکتے ہی وہ اس میں سے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دے کر ابھی پلٹی تھی کہ عائشہ وہیں تھم گئی۔ شہر میں اثر باسی ہو رہی تھی، وہ فٹ پاتھ پہ ڈھلتے سورج کو اپنی پشت پہ لیے شکستہ قدموں سے چل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ریت کے صحرا میں ننگے پیر چل رہی ہے۔ ایک ہفتے میں کیا بدلتا ہے سب کچھ۔ عائشہ کی آنکھیں بھر گئی، کیا کیا لوگ کا دل، محبت سے یقین۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پہ گر رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے کب سے آنکھیں بند کی، وہ فٹ پاتھ پہ ہی رک گئی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی غش کھا کر گر جائے گی، پر ابھی اسے اپنے وجود کو گھسیٹ کر گھر تک لے جانا تھا، اس لیے وہ دوبارہ چلنے لگی۔ اس نے شہیر پہ اتنی جلدی یقین کیا ہی کیوں؟ اس نے غم و غصے سے سوچا۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ کر پہنچے اور ٹیکسی لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ ڈوبتا سورج ویسے اس کی پشت پہ تھا۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا، لیکن عائشہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے گرد رات بہت پہلے ہی پھیل گئی ہے۔ یہ رات اسی دن اس گرد پھیلی تھی جب اس نے شیر کی محبت پہ آنکھیں بند کر لی تھی، اور اب جب اس کی آنکھیں کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ عائشہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ مر جائے، وہ تو اب امی سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا گلا بھی انہی ہاتھوں سے دبا دے۔ عائشہ جب گھر آئی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے روش پہ چلتی اندر لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے امی کو ڈھونڈنا چاہا، اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کچن میں ہے، اس لیے وہ مردہ قدم اٹھاتی کچن کی چوکھٹ پہ پہنچ گئی۔ امی! اس نے انہیں عقب سے پکارا۔ امی فریج سے کچھ نکال رہی تھی، اس کی آواز پہ چونک کر پلٹی، ششت سی رہ گئی۔ عائشہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ قدم قدم چلتی امی کے سامنے آئی۔ آپ کا جب جہاں دل کرے میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا، اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا۔ وہ ہلکا سا ڈگمگائی تھی کہ امی نے اسے اشاروں سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ امی اسے پریشان نظروں دے کر پوچھا۔ اس نے خود پہ قابو کیا۔ میں ٹھیک ہوں امی۔ امی کے ہاتھ شانوں سے ہٹائے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ جتنی جلدی ہو سکے میری شادی کر دیں، وہ کہہ کر پلٹی اور کچن سے نکل گئی۔ امی نے اس کی پشت کو شاسید سے دیکھا۔ ان کا انداز ٹھیک تھا، وہ لڑکا صرف عائشہ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ وہ 2 دن میں رشتہ بھیجنے کی بات پہ وہ ضرور پیچھے ہٹ گیا ہوگا، امی نے سوچا، اور افسوس سے سرد آ بھری۔ چلو اچھا ہے میری بچی بچ گئی۔ انہوں نے خود کو تسلی دی اور اپنا کام کچن سے ختم کر کے نکل گئی۔ انہوں نے اب میمونہ آپی کو کہنا تھا کہ ارمان اور اس کی فیملی کو آنے کی دعوت دے دیں تاکہ عائشہ کی شادی جلد ہو جائے۔ عائشہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو لاک کیا اور اسی دروازے کے ساتھ وہ پش لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ اندر درد کا طوفان چل رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، پر اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف نہیں تھا۔ اس نے اپنے ٹوٹے دل کا شور اور چیخوں کو منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہی دبانا تھا۔ امریکہ میں صبح روشن ہوتی تھی، آج آسمان پہ بادل نہ تھے۔ سورج کی نرم کرنیں ہر چیز سے شناسائی برت رہی تھیں۔ ایسے میں زویا کا گھر بھی انہیں کرنوں میں نہایا کھڑا تھا، جس کے اندر دیکھو تو شہیر کمرے سے نکل کر زینے اتر رہا ہے۔ اس نے اپنا مخصوص لباس پہن رکھا تھا، جین کے ساتھ سی گرین بنیان نما شرٹ، بال اس کے ماتھے پہ بکھرے تھے۔ آج اس کے چہرے پہ سکون اور اطمینان تھا۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نیچے اترنے لگا۔
یہ ایک گاؤں کا اسکول ہے جس کی چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی بہت سے بچے اس اسکول کے دروازے سے شور کرتے ہوئے نکل کر باہر کی طرف بھاگے تھے۔ جب رش کم ہو گیا تو اس دروازے سے دو کم عمر بچے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نکلے۔ ان میں سے ایک کی عمر 12 سال کی تھی جبکہ دوسرا تقریباً 8 کا لگتا تھا۔ وہ آ کر ڈائننگ ہال میں ناشتے کی غرض سے بیٹھ گیا تھا۔ ملازم نے اس کے سامنے ناشتہ لا کر رکھا تو اس نے بریڈ پہ مکھن لگا کر اس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور جوس کا گلاس بھر لیا۔ تبھی دستگیر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ شہیر کے اشارے سے اس نے شہیر کا موبائل اٹھایا اور بہرام کا وہ نمبر ملانے لگا جس سے شہیر کو رات کال آئی تھی۔ وہ بچے اسکول کے گیٹ سے نکل کر کچھ آگے آئے ہی تھے کہ انہیں دور ایک آدمی نظر آیا جو ہاتھ میں ٹافیوں کا ڈبہ لیے کھڑا تھا اور وہاں سے گزرتے ہر بچے کو ایک ایک ٹافی دے رہا تھا۔ وہ دونوں بھی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر چھوٹے بھائی نے بڑے کی طرف اشارہ کیا تو بڑے بھائی نے اس کا ہاتھ ویسے ہی پکڑ کے اس آدمی کی جانب اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر بڑھ گیا۔ پہلے بیل پہ ہی کال اٹھا لی گئی۔ بہرام، شہیر نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ دوسری جانب بہرام جو بیڈ پہ اوندا منہ لیٹا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ کون؟ اسے آواز پہچاننے میں دقت ہوئی، یا شاید وہ آواز پہچان گیا تھا پر اس آواز میں جتنی آسودگی تھی وہ اسے کچھ کھٹک گئی تھی۔ ارے تم مجھے بھول گئے، میں شہیر ملک، اس نے کہہ کر جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک گھونٹ بھر کر اس کو دوبارہ میز پر رکھ کر بولا، وہی شہیر ملک جسے تم نے رات کو دھمکیاں دی تھی۔ تو میں نے سوچا اب تمہیں کال کر کے بتا دوں کہ میں تمہاری دھمکیوں سے بہت بری طرح ڈر گیا ہوں۔ میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے ایک آفر سوچی ہے۔ جب یہ کال بند ہوگی تو ٹھیک 1 منٹ بعد تم مجھے دوبارہ کال کرو گے۔ اس نے کہہ کر ٹھک سے کال کاٹ دیا اور دستگیر کی طرف موبائل بڑھا دیا۔ اس نے موبائل لیا اور اس پہ کچھ انگلیاں چلانے کے بعد دستگیر نے موبائل میز پر رکھ دیا۔ اب انہیں بہرام کی کال کا انتظار کرنا تھا۔ وہ بچے اس آدمی کے پاس جب تک پہنچے تو اس کا ٹافیوں کا ڈبہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے افسوس سے دونوں کو دیکھا، جیب میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے 2 چاکلیٹ نکالی اور ان دونوں کو دے دی۔ بچے وہ لیتے ہی پلٹ گئے تھے۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے اس چاکلیٹ کو کھولا اور منہ میں ڈال لیا۔ منہ میں چاکلیٹ ڈالنے کے بعد ان سے چند قدم ہی چلا گیا تھا، پھر وہ زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد شہیر کا موبائل چیخا اور شہیر کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی۔ میرے بچوں کو اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری کزن کی گردن اڑا دوں گا۔ شہیر اس کی بات پہ ہنسا۔ میں جانتا ہوں تم ایسا بھول کر بھی نہیں کرو گے۔ تم ایک جان کے بدلے 2 معصوم جانوں کو کیسے قربان ہونے دے سکتے ہو؟ اس نے محظوظ لہجے میں حیرت بھر کر پوچھا۔ بہرام بیٹھ سے اضطراب سے کھڑا ہوا۔ تم انہیں درمیان میں مت لاؤ۔ شہیر کے تاثر اس کی بات پہ بدل گئے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ تم نے سوچ پہ کیسے لیا کہ تم شہیر ملک کو پھنسا لو گے؟ تم جانتے نہیں میں کیا چیز ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بول رہا تھا۔